आओ बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। लेट लतीफ। किसी जमाने में नागपुर की एक पहाड़ी पर एक छोटे से साफ सुथरे मकान में अपनी दादी के साथ एक लड़का रहता था जिसका नाम लतीफ था। लतीफ दिल का अच्छा, खुश मजाक, मगर कामचोर और पक्का काहिल था। इतना काहिल कि कभी पहाड़ी के नीचे उस डर से नहीं गया था कि फिर उसे ऊपर भी आना पड़ेगा। हमेशा क्लास खत्म होने के बाद देर से पहुंचता, लेकिन जब स्कूल बंद होने के बाद पहुंचता तो उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसकी दादी उसे चिढ़ाने के लिए लेट लतीफ कहती और उसकी कायली दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करती। उसके समझाने के जवाब में वो मुस्कुरा देता। सख्ती का भी उस पर कोई असर ना हुआ। दादी उसे काम का आदमी ना बना सकी। उसके पास फटा पुराना लिबास था जिस पर इतने पाबंद थे कि असली कपड़ा दिखाई न देता था। एक रात दादी ने लेट लतीफ को काहिल, मुफ्तखोर, कामचोर लड़के वगैरह बुरा भला कह कर बताया कि रात का खाना मैंने खा लिया है। शब बखैर। लतीफ को खाना दिए बगैर दादी गहरी नींद सो गई। लेट लतीफ ने ना खाना पका कर खाने के बारे में गौर किया और ना भूख के बारे में सोचा। दूसरे दिन सुबह दादी ने काम पर जाने से पहले कहा, लेट लतीफ, काहिल, कामचोर लड़के, अगर तुम दिन में मेहनत मजदूरी करने ना गए तो तुम्हें रात को भी भूखा रहना पड़ेगा। रात को दादी ने लेट लतीफ को बताया कि रात का खाना उसने खा लिया है और सो गई। लेट लतीफ ने कमरबंद को पेट पर खूब कसकर बांधा और सो गया। सुबह फिर दादी काम पर चली गई। रात को वो खाना खा कर घर लौटी और सोने के लिए गई तो लेट लतीफ ने कराते हुए कहा, दादी मैं भूखा हूँ। दादी ने दांत पीसते हुए कहा, मैं सुस्त हूँ, मैं इतनी कायल हूँ कि चावल तक नहीं पका सकती। लेट लतीफ, तुम बहुत ही खराब लड़के हो, गंदे लड़के। तुम्हारे कपड़ों में मजीद पाबंद की जरूरत है, लेकिन इतनी सुस्ती है कि मैं पाबंद तक नहीं लगा सकती, लेकिन इतनी काहिल भी नहीं कि तुम्हारे जैसे सुस्त लड़के से काम न ले सकूं। तुम घर से निकल जाओ, ना मैं तुम्हें खाना दूंगी ना कपड़ा, जब तक तुम मेहनत मजदूरी ना करने लगे। खबरदार, जो घर में दोबारा घुसने की कोशिश की। दादी ने उसकी शेरवानी पकड़कर जूती उठाई। पहली जूती ऐसे भरपूर पड़ी कि लतीफ उछलकर भागा। दादी ने दौड़ना शुरू किया। दूसरी जूती सख्त थी। उसने पड़ोस के बाग में छुपने की कोशिश की, लेकिन दादी सर पर थी। तड़ातड़ सर पर जूतियां पड़ने लगी, यहाँ तक कि लेट लतीफ पहाड़ी की चोटी से लड़खता हुआ नीचे आ गिरा। उसकी पीठ जमीन से चिपक गई और पेट ईंट रहा था। फुटबॉल की तरह लुढ़कने की तकलीफ से वो करा रहा था। वो गुड़मुड़ी मार कर सो गया। सुबह तड़के जब उसकी आंख खुली तो उसने हमेशा से ज्यादा अपना पेट खाली महसूस किया। लेटे लेटे सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अचानक एक मोहीन और मीठी आवाज ने ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। सलाम लेट लतीफ, पड़े पड़े तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेट लतीफ, कुछ भी नहीं हूँ, हस्बे मामूल की कुछ भी नहीं, लेकिन अभी मैंने जो कुछ देखा है इसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि तुम भी कुछ काम करने लगोगे। तुम में इतनी सुस्ती है कि तुम्हारे लिए पहाड़ पर चढ़ना और घर तक जाना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम चले भी गए तो तुम्हारी दादी तुम्हें मार पीट कर नीचे भगा देगी। तुम इतने कायल हो कि अपने आप को पिटने से बचा नहीं सकते, मगर यहाँ तुम हमेशा पड़े नहीं रह सकते, इसलिए अब तुम्हारा क्या काम करने का इरादा है? लेट लतीफ ने एक आंख थोड़ी सी खोलने का इरादा करते हुए कहा, ना मेरा कोई इरादा है ना कोई परवाह। आंख खुलते ही लेट लतीफ मारे हैरत के उठ बैठा। उसके सामने एक बालिश्तिया खड़ा था। लंबी सी दाढ़ी, चमकती हुई ज़हीन, हरी हरी आंखें, गुलाब जैसे सुर्खो सफेद शादाब गाल। उसके हाथ में एक सारंगी थी। उसके कद के बराबर। बहुत जोर से अपना सर हिलाते हुए बोला, तुम भूखे हो ना? बहुत गौर करने के बाद लेट लतीफ ने कहा, बालिश्तिया बोला, क्या तुम इतना भी नहीं कमा सकते कि अपना पेट ही भर सको? लेट लतीफ, नहीं ना, मैंने कभी कोई काम किया ना करना चाहता हूँ।
نہ یہ جانتا ہوں کہ محنت مزدوری کیسے کی جا سکتی ہے، اور پھر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ بالشتی نے کہا، لیٹ لطیف، مجھے تمہاری شیروانی بہت پسند ہے، اس سے میں ایک بہترین جوڑا بنوا لوں گا۔ اس کے بدلے میں بلا کام کے بہترین کھانا کھانے کی ترکیب تمہیں بتاؤں گا۔ لیٹ لطیف نے بالشتی کو شیروانی دے دی۔ بالشتی نے شیروانی تہہ کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، یہ لو میری سرنگی، پہلی بار جب تم اسے لے جاؤ گے تو تمہیں بہترین کھانا ملے گا، دوسری بار اس کے بجانے سے تم جیل جانے سے بچ جاؤ گے، تیسری بار ہمیشہ کے لیے تمہاری کاہلی ختم ہو جائے گی اور تم کام کے آدمی ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر بالشتی غائب ہو گیا۔ کافی دیر بعد بھوک سے تنگ آ کر لیٹ لطیف نے سارنگی بجانے کی کوشش کی۔ ساز کے چھیڑتے ہی سارنگی خود بخود بجنے لگی، تن 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 تن۔ سارنگی رے سارنگی، لطیفو کو کھانا کھلاؤ۔ ایک بڑھیا دونوں ہاتھوں میں 2 ٹوکریاں لے بازار جا رہی تھی۔ ٹوکریوں میں انڈے، ٹوسٹ، مکھن کی ٹکیاں تھیں، ناشتے کے لذیذ سامان سے بھری ہوئی ٹوکریاں۔ سارنگی کے نغمے سنتے ہی مارے خوشی کے بوڑھی عورت ناچنے لگی۔ سارنگی کے ارد گرد بوڑھی عورت اچھلنے، کودنے، تھرکنے اور ناچنے میں مصروف تھی۔ سارنگی کے نغمے تیز ہوتے گئے، بڑھیا جواں جم کودنے لگی، انڈے ٹوٹ ٹوٹ کر آملیٹ بنتے گئے، آملیٹ میں مکھن کی ٹکیاں ملتی گئیں، آملیٹ ٹوسٹ میں مل کر سینڈوچ بنتے گئے، سینڈوچ اچھل اچھل کر لیٹ لطیف کے منہ میں گھسنے لگے۔ سارنگی کا نغمہ تیز ہوتا گیا، تن تن تن۔ سارنگی رے سارنگی، لطیفو کو کھانا کھلاؤ۔ بڑھیا لٹو کی طرح ہوا میں ناچ رہی تھی۔ لیٹ لطیف کا پیٹ بری طرح پھول چکا تھا، مگر منہ میں انڈے، مکھن اور ٹوسٹ کے گھستے چلے جا رہے تھے۔ سارنگی کا نغمہ تیز تر ہوتا جا رہا تھا، بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس کا دوپٹہ ہوا میں اڑ گیا تھا، جوتیاں دور جا گری تھیں، موزے پھٹ گئے تھے، وہ ناچتے ہی میں چلا رہی تھی، خدا کے لیے اسے روکو، اسے روکو۔ لیٹ لطیف کا پیٹ پھول کر کپا ہو چکا تھا اور اب پھٹنے کے قریب تھا۔ آخر ایک کاہل مسکراہٹ کے ساتھ اس نے سارنگی روک دی۔ بوڑھی عورت دور جا گری، وہ زمین پر پڑی ہانپ رہی تھی۔ جب اس کے جسم کی تھر تھراہٹ ختم ہوئی اور سانس قابو میں آئی اور اس نے اپنی خالی ٹوکریاں اور ٹوٹے ہوئے انڈوں کے چھلکے، مکھن کی ٹکیوں کے خالی کاغذ دیکھے تو وہ غصے سے چلائی، چور لڑکے، تم میرے سارے انڈے، ٹوسٹ اور مکھن کھا گئے، ابھی میں قاضی سے شکایت کر کے تمہیں جیل بھجواتی ہوں۔ لیٹ لطیف نے بغیر معاملے کی نزاکت پر غور کیے انڈے، مکھن اور ٹوسٹ میں سینڈوچ آملیٹ کا آخری ٹکڑا بوڑھی عورت کو پیش کرتے ہوئے کہا، بڑی بی، کھائیے، اتنا مزیدار آملیٹ شاید ہی کبھی زندگی میں آپ نے کھایا ہو۔ بوڑھی عورت کا پارا چڑھ گیا اور وہ چلانے لگی، چور چور، ہائے میں لٹ گئی، پکڑو پکڑو۔ منڈی جانے والے کسان جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ لیٹ لطیف پیٹ کے بل گرمڑی ڈال کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لی، بوڑھیا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس نے کسانوں کو بتایا کہ اس لڑکے نے کس طرح سارنگی بجا کر اس کا سارا بکری کا ناشتہ کا سامان کھا لیا۔ کسانوں نے جب ٹوٹے ہوئے انڈوں کے چھلکے، مکھن کی ٹکیوں کے خالی کاغذ دیکھے، پھر انہیں لیٹ لطیف کے پاس انڈے، مکھن اور ٹوسٹ پڑے دکھائی دیے تو انہیں بوڑھی عورت کی باتوں پر یقین آ گیا۔ انہوں نے لیٹ لطیف کو پکڑ کر اٹھایا اور چلاتے ہوئے لے چلے۔ ہم چور کو قاضی کے پاس لے جا رہے ہیں تاکہ اسے جیل میں بند کر دیا جائے۔ یہ سب کچھ اسے بہت ہی برا لگ رہا تھا۔ جیل جانے کا سن کر اسے بالشتی کی بات یاد آ گئی، سارنگی کا دوسرا نغمہ تمہیں جیل جانے سے بچا لے گا۔ لیٹ لطیف نے ہاتھ چھڑا کر سارنگی بجانا شروع کر دی۔ سارنگی کے پرمسرت نغموں کے ساتھ ہی غصے میں بھرے ہوئے کسانوں کے سر ہلنے لگے، پاؤں تھڑکنے لگے، ہاتھوں سے تالیاں بجانے لگے۔ وہ سارنگی بجاتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا، بوڑھی عورت اس کے پیچھے پیچھے ناچتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔
اچھلتے کودتے پھرکی کی طرح ناچتے ہوئے کسان چلا رہے تھے۔ اسے روکو، خدا کے لیے بند کرو۔ پہاڑی پر سارنگی کے نغمات تیز تیز ہوتے جا رہے تھے۔ سارنگی رے، لیٹ لطیف جیل نہ جانے پائے۔ کسانوں کے کپڑے ہوا میں اڑ رہے تھے، ان کی ٹوپیاں لڑکتی ہوئی پہاڑوں کے نیچے پہنچ گئی۔ وہ پھرکی کی طرح ناچتے ہوئے رحم کی اپیلیں کر رہے تھے۔ وہ چلا رہے تھے، خدا کے لیے روکو، سارنگی بجانا بند کرو، ناچتے رہو، ناچتے رہو، لڑکتے رہو۔ آخر وہ ناچتے ہوئے ایک ایک کر کے پہاڑی سے لڑکتے ہوئے نیچے گرنا شروع ہو گئے۔ بوڑھی عورت جیسے ہی زمین پر گری، کسی نے اسے پکارا۔ بالشتے نے تیزی سے گردن ہلاتے ہوئے ایک اشرفی کی تھیلی اس کے ہاتھوں میں تھما دی اور غائب ہو گیا۔ کسانوں نے دوبارہ پہاڑی پر چڑھنے کی ہمت نہیں کی۔ لیٹ لطیف بڑی کاہلی کے ساتھ سارنگی لیے گھر میں داخل ہوا۔ دادی کھانا پکا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ غصے سے بے قابو ہو گئی اور چیخنے لگی، ارے تم لیٹ لطیف، کاہل، سست، کام چور، نوالا حاضر! میں نے تمہیں اس لیے گھر سے نکالا تھا کہ تم جا کر محنت مزدوری کرو۔ اس ناچنے گانے اور حرام خوری کا بھی میں تمہیں مزہ چکھاتی ہوں۔ دادی نے سارنگی چھین لی۔ اسے وہ آگ میں جھونکنے ہی والی تھی کہ اسے خیال آیا، لاؤ ذرا میں بھی تو اسے بجا کر دیکھوں۔ اس نے سارنگی کے ساز کو چھیڑا۔ سارنگی میں سے حسین ترین پرمسرت نغمے نکلنے لگے، سارنگی رے، سارنگی رے، سارنگی! لیٹ لطیف، اب تم میرے لیے ناچو، ناچو! لیٹ لطیف کا سر تیزی سے ہلنے لگا، پیر تھڑکنے لگے، پلکیں اور بھویں تھڑکنے لگی، انگلیاں ناچنے لگی۔ پلنگ پر سے کود کر باورچی خانے کے چاروں طرف ناچنے لگا۔ وہ چلایا، اسے روکو، اسے بند کرو! سارنگی میں سے آواز آئی، کودو کودو میرے لیٹ لطیف، ناچو رے ناچو میرے لیٹ لطیف! لیٹ لطیف نے تیزی سے اچھلنا، کودنا، تھڑکنا اور ناچنا شروع کر دیا۔ وہ اچھلتا کودتا ناچتا رہا، ناچتا رہا۔ وہ پاگلوں کی طرح ناچ رہا تھا۔ اس کے جسم کا روا روا کھل گیا تھا، اس کی کاہلی ختم ہو چکی تھی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکنا چاہتا تھا لیکن سارنگی بج رہی تھی۔ وہ ناچے جا رہا تھا، ناچتے ناچتے وہ پلنگ پر پہنچ گیا۔ اچھلتے ہی اس کا سر اب چھت سے ٹکرا رہا تھا، وہ دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نے اپنے بازو لہرائے، اپنے پیروں کو اچھالا، اس کا کرتا تار تار ہو گیا، اس کے جوتے اڑ گئے، اس کے پاجامے کی دھجیاں بکھر گئیں، اس کے موزے کمرے سے باہر گرے، لیکن وہ ناچے گیا، ناچے گیا۔ سارنگی کے نغمات تیز تر ہوتے گئے، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ادھر ادھر۔ وہ سر سے پیر تک تھرکتا ناچتا رہا، سانس لینے، دم لینے اور رحم کے لیے بار بار وہ اپیل کرتا رہا، لیکن اس کی دادی نے کوئی توجہ نہ کی۔ اب بھی وہ سارنگی بجاتی چلی جا رہی تھی۔ لیٹ لطیف ناچتے میں چلا رہا تھا، دادی اسے رکھ دو، دادی اسے خدا کے واسطے رکھ دو، لیکن دادی کوئی توجہ نہ کر رہی تھی۔ سارنگی انتہائی تیز بجنے لگی۔ جب تک لیٹ لطیف سمارٹ لطیف نہ ہو جائے، جب تک لیٹ لطیف کی ساری کاہلی ختم نہ ہو جائے، لیٹ لطیف اوپر نیچے ناچتا، کانپتا، لڑکتا اور کودتا رہے، یہاں تک کہ وہ چلانے لگا، دادی رکھو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کام کروں گا، میں آپ کا ہر کام کروں، میں اپنا ہر کام کروں گا، بو بو بو! اس نے روتے ہوئے چلا کر کہا، میں کام کروں گا، میں کام کروں گا۔ دادی کو لیٹ لطیف کی حالت پر رحم آ گیا۔ اس کی سارنگی پلنگ پر رکھ دی۔ دیر تک لطیف زمین پر پڑا ہانپتا رہا اور سانس پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ آنسو جاری تھے۔ دادی نے بکس میں سارنگی بند کر کے تالا لگا دیا تاکہ لطیف آئندہ پھر کبھی سارنگی نہ بجا سکے۔ اس وقت اور اس دن سے لطیف انتہائی محنتی اور سمارٹ لڑکا ہو گیا۔ وہ کام پر جانے لگا، صاف ستھرا رہنے لگا۔ اس طرح لطیف کی مزیدار کہانی اختتام کو پہنچی۔ پلیز سبسکرائب، فالو اینڈ لائک می۔ تھینک یو۔